سر ایک ہی سوال یہ موصول ہوا ہے کہ جو دوسری کنٹریز میں یورپ امریکہ وغیرہ میں رہتے ہیں مسلمان، وہ حلال میٹ کی شاپس کو تلاش کرتے ہیں، اور تو کیا یہود و نصارہ اور جیوز اور کرسچنس وغیرہ یا کوئی بھی نان مسلمس کا جو پکایا ہوا کھانا ہے یا ان کا جو ذبیحہ ہے کیا وہ حرام ہے؟ اچھا، تو یہ ایک سوال موصول ہوا تھا ہمارے پاس مختلف فورم سے، پہلے بھی اس طرح کے سوال آ چکے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ حلال میٹ کا ایک ایشو ہے، خاص طور پر جو یورپین کنٹریز میں رہنے والے ہیں، یو ایس کے رہنے والے ہیں اور دیگر کنٹریز میں رہنے والے ہیں، جہاں پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کرسچنس ہیں یا جیوز ہیں یا دیگر مذہب کے ماننے والے ہیں۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو کھانا ہے ان کے پاس، یہ ہمارے لیے درست ہے یا نہیں، عجیب اضطراب کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمارے خاص طور پر جو مسلمز جا رہے ہیں ان کو بڑی مشکل ہوتی ہے اس چیز کے اندر۔ تو ظاہر ہے انہوں نے بھی اس مشکل کو دیکھ کر حلال میٹ کا ایک سائن بورڈ لگا کے بھائی یہ جگہ ہے جہاں پر حلال گوشت ملتا ہے، تو یہاں سے آپ حلال میٹ لے لیجئے۔ تو اب معاملہ یہ آتا ہے کہ حلال میٹ جو وہ بیچ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی اضطراب رہتا ہی ہے۔ تو پھر اینڈ میں یہ سوچا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، ایسا ہو جو مسلم مسلم ہو تو مسلم کے پاس جا کر ہی وہ گوشت خرید لیا جائے۔ یہ بھی میرے سننے میں آیا تھا ایک مرتبہ۔ تو اب یہ کیا قرآن کی روح سے ایسا کوئی معاملہ ہے؟ دیکھیں، قرآن کے اندر اگر آپ جائزہ لیں گے، میں ترجمہ بالکل وہی کرتا ہوں سورۃ المائدہ کی آیات کا، شاید آیت نمبر 4 ہے جو کیا جاتا ہے۔ اس آیت کے اندر لکھا ہے الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن، بالکل ترجمہ آپ دیکھ لیجئے کسی بھی ترجمے والے قرآن میں ترجمہ یہی لکھا ہے، آج کے دن تمہارے لیے طیبات کو حلال کر دیا گیا۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، تمہارا طعام اہل کتاب کے لیے، اوتوا الکتاب کے لیے حلال ہے، اور اوتوا الکتاب کا طعام تمہارے لیے حلال ہے۔ اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، اس کا ترجمہ ہمارے ہاں عام طور پر اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ، کرسچنس اور جیوز، یہ کیا جاتا ہے۔ اور بتایا جاتا ہے اس آیت کے ترجمے میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ کے کھانے کو طعام کہتے ہیں عربی زبان میں، بالکل جو ہمارے یہاں مشہور ہے، وہ چیز جو پک کر سامنے آ جائے، وہ چیز جو کٹ کر سامنے آ جائے، اس کو طعام کہتے ہیں، جو فائدہ پہنچانے والی چیز ہوتی ہے۔ تو وہ طعام تمہارے لیے اوتوا الکتاب کا حلال کر دیا گیا ہے۔ تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ جب طعام حلال ہے اوتوا الکتاب کا، اہل کتاب کا، یہود و نصارہ کا، تو ہمیں پھر حلال میٹ ڈھونڈنے کی، سرے گرداں گھومنے کی، تلاش کرنے کی یہ ضرورت ہی کیا ہے؟ جب ہے حلال تو حلال ہے۔ جب اللہ حلال قرار دے رہا ہے تو میرے دل کے اندر وہ شک اور اضطراب والی کیفیت پیدا کیوں ہو رہی ہے؟ وہ پیدا کون کر رہا ہے؟ کیوں کر رہا ہے؟ سب نے ترجمہ یہی کیے ہیں کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، تو ذبیحہ ہی تو ہے جو وہ بیچ رہے ہیں، اور صحت کے اصولوں پر کاٹ کر بیچ رہے ہیں۔ ایسا نہیں کر رہے کہ صحت کے منافی اصول کے خلاف وہ اپنے دکانوں کے اوپر اس گوشت کو رکھیں اور بیچیں۔ تو صحت کے منافی نہیں ہیں، قرآن کی آیت کا ترجمہ بھی آپ نے یہی کیا ہے، سمجھا بھی یہی ہے، تو پھر وہ کیا چیز ہے جو آپ کو وہ چیز خریدنے پر مانے ہیں، روک رہی ہے، منع کر رہی ہے؟ جو آپ حلال میٹ کی تلاش میں سرگرداں گھومتے پھر رہے ہیں کہ بھئی حلال میٹ مل جائے مجھے کہیں سے، اور خاص طور پر حلال میٹ ایسی جگہ سے ملے جو خود بھی مسلمان ہی کی شاپ سمجھی جاتی ہے، تو یہ خواہ مخواہ کا تکلف ہے۔ جب آپ خود ہی اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کا ذبیحہ حلال ہے، تو ذبیحہ تو ہے، وہ چاہے جھٹکے سے کاٹیں، وہ چاہے مشین سے اس کو کاٹیں، وہ حلال ہی گمان کیا جائے گا، کیونکہ اہل کتاب کا قرآن نے کہہ دیا ہے۔ جب قرآن اہل کتاب کا ذبیحہ حلال قرار دے رہا تھا تو کیا یہ اسی اصول پر کاٹتے تھے جس اصول پر ہمارے ہاں کاٹا جاتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔
اور یہ قرآن کی کتاب جو اللہ کا کلام ہے یہ عالمگیر دعوت دیتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ الیوم احل لکم الطیبات ایک زمانے تک تو جائز تھا اس زمانے کے اندر ناجائز قرار دیا جائے، یہ بھی ممکن نہیں ہے. یہ تو عالمگیر دعوت ہے، زمانے کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں. تو یہ کیسے قرار دیا جا سکتا ہے کہ یہ حلال میٹ وہ ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اصولوں کے مطابق کاٹا گیا ہے. وہ بھی ہمیں صرف سمجھ رہے ہیں. حلال میٹ اگر لکھا ہے تو آپ کو کیا پتہ کون سے اصول کے مطابق کاٹا گیا ہے. جدت آ چکی ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، مشینوں کے اندر 2 منٹ کے اندر جانور کٹ کے سامنے بوٹیوں کی صورت میں آ جاتا ہے. اور ہم جو کاٹا ہوا کھا رہے ہیں، ہم جو ایسے ممالک جو مسلم ممالک ہیں وہاں پر گوشت خرید رہے ہیں، ان کے بارے میں ہم کون سا مذبح خانوں کا جو دورہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو کاٹا گیا ہے یہ اسی اصول پر کاٹا گیا ہے جو میرے ذہن میں تھا کہ قبلہ رخ ہو اور گردن سے کاٹا جائے. ہو سکتا ہے کہ جانور کاٹنے کے لیے انہوں نے مشینیں لگا رکھی ہوں، ہم نے کون سے دورے کیے ہوں وہاں جا کے جو ہم بلا وجہ کے تکلف کا شکار ہو رہے ہیں اور محنتیں مشقتیں کر رہے ہیں. نہیں، حلال میٹ خریدوں گا، حلال میٹ اور کھاؤں گا، اپنے دل کو مطمئن کروں گا. تو اس مسئلے پر تو بالکل واضح آیت جو میں نے پیش کی ہے آپ ترجمہ اٹھا کر پڑھ لیجئے. سورۃ المائدہ کی شاید آیت نمبر 4 ہے جس میں واضح طور پر ترجمہ سب نے یہی کیا ہے کہ اوت الکتاب کا طعام آپ کے لیے بالکل جائز ہے. تو طعام کے اندر بنیادی چیز تو وہ گوشت آ جاتا ہے جو وہ کاٹ کے آپ کے سامنے پیش کریں، اور دیگر چیزیں بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں. میں تو ابھی اسی بات ہی نہیں کر رہا، حلال میٹ کا سوال آیا تھا میں تو اسی کے حساب سے بیان کر رہا ہوں. تو بالکل جائز ہے. وہ اگر گوشت بیچ رہے ہیں تو بالکل جائز ہے. آپ کے دل میں اگر کوئی کراہت ہے تو وہ آپ کا داخلی مسئلہ تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ دینی اور شرعی مسئلہ نہیں ہو سکتا. وہ آپ کے مزاج کا مسئلہ ہے، آپ نہیں کھائیں، چھوڑ دیجئے. لیکن آپ اس کو دین کا حکم بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ نہیں حلال میٹ جہاں لکھا ہوگا میں تو وہیں سے لوں گا، کیونکہ اس نے حلال لکھ دیا تو حلال ہی ہوگا. اب لازمی 100% حلال لکھا ہے نا اس نے، تو حلال ہی ہونا چاہیے اب تو. ویسے تو آپ یقین کر لیتے ہیں 100% کہ حلال لکھا ہے تو حلال ہی ہوگا. ویسے آپ ان کے ذبیحے کو اپنے صحت کے منافی قرار دے رہے ہیں، شریعت کے منافی قرار دے رہے ہیں. تو شریعت نے آپ کو کہیں نہیں روکا، کہیں منع نہیں کیا. پورے قرآن کے اندر کوئی ایسی آیت موجود نہیں ہے جہاں یہ لکھا ہو کہ ان کے کاٹے ہوئے ذبیحے، ان کے کاٹے ہوئے جانور آپ نہیں کھا سکتے. تو بات ہی کلیئر ہو گئی کہ آپ منع نہیں ہے تو آپ پھر کس بنیاد پر اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں. اور اگر ذہن میں یہ اشکال آتا ہے کہ بھئی سور کا گوشت ہے وہ کھاتے ہیں اور یہ گوشت کھاتے ہیں تو آپ مت کھائیے. وہ تو لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کس کا گوشت ہے، یہ کس کا گوشت ہے، آپ چھوڑ دیجئے اس کو. باقی آپ ان کے کاٹے ہوئے جانور جو بھی آپ کو پسند ہے، گائے ہے، بکری ہے، انہوں نے کاٹا ہے تو آپ جب بھی اس کو کھا سکتے ہیں. کسی بھی اصول سے کاٹا ہو، اصول الگ ہو سکتے ہیں، مشین کے اندر کاٹا ہو، کسی جھٹکے سے کاٹا ہو، گردن سے کاٹا ہو. قرآن نے کہیں بھی آپ کو پابند نہیں کیا کہ کاٹنے کا ایک ہی طریقہ اختیار کریں. اس بات کو ذہن میں رکھیں.